آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے آل و اصحاب کی باہمی محبت اور باہم رشتہ داریاں۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت اور آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کے آل و اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر جن محبتوں کی بنیاد رکھی، ان محبتوں میں سب سے اولین محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے بار بار اس بات کا اعلان کیا کہ اور ان لوگوں کا یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دور جاہلیت کے اندر اسلام لانے سے پہلے جو ان کے دلوں کی آپس میں قدورت تھی، آپس میں جو دلوں کی کیفیت تھی، جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ان کے دلوں کی کیفیت کو بدل کر اس قدورت کو اللہ تعالیٰ نے محبت میں تبدیل فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ان کی بڑی محبت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اولین مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہے، اہل بیت اطہار ہیں، کہ جن کی آپس کی جو محبت ہے اس کی گواہی خود رب ذوالجلال دے رہا ہے کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، سخت کافروں پہ ہیں لیکن آپس میں نرم دل ہیں۔ آج اگر کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار کی دشمنی کو بیان کرے کہ فلاں کی فلاں سے دشمنی تھی، فلاں کے بارے میں دل میں یہ بات رکھتا تھا، تو معاذ اللہ وہ خلق کائنات جل جلالہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تو قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، حالانکہ ہر ایک آپس میں نرم دل نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی آپس میں بڑی قدورت تھی معاذ اللہ، یا آپس میں بغض تھا۔ خلق کائنات جل جلالہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت اطہار کی جو دل کی کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ان سب کی شان یہ ہے کہ کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس میں نرم دل ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کے علم کو کامل مانتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ آل و اصحاب کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں تھا۔ وہ من گڑت روایتیں اور وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو آج ذاکر سنا کے قرآن مجید فرقان حمید کی اس نص قطعی کا انکار کرتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کوئی من گڑت واقعہ پیش کرتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک طرف نص ہو اور دوسری طرف من گڑت روایتیں ہوں تو ان کی طرف نہیں دیکھا جاتا، بلکہ قرآن مانا جاتا ہے یا نبی کا فرمان مانا جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اور نبی کے فرمان میں بھی یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ
کہ خلق کائنات جل جلالہ نے ان دونوں ذوات کے اندر محبت کی ایسی داستانیں رکھی ہیں کہ تاریخ انسانیت کے اندر کوئی ایسی محبت کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ دور صحابہ سے لے کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک اہل حق نے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی محبت کو بیان کیا، اور اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار کا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ اس انداز میں رشتہ داریاں تھیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو ترجیح دی، اور آپ کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت اطہار سے محبت کی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمیں اٹھا کے اس بات کو بیان کرتے تھے کہ مجھے اپنی قرابت داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے ہے۔ اور اس کا صرف زبان سے اظہار ہی نہیں تھا، بلکہ عملی طور پر اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خصوصاً خلفائے ثلاثہ جو ہیں، انہوں نے صرف زبان سے ہی اس محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر یہ واضح کیا کہ ہمیں اپنے سگے رشتوں سے بھی اتنا پیار نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں سے محبت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی حضرت ابو قحافہ ایمان لائے، تو یہ بڑی چاہت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہر صحابی کی یہ چاہت ہوتی کہ جب کوئی اسلام لا کے صحابی بنتا، اس کی اولین چاہت یہ ہوتی کہ اب میرا والد بھی اسلام میں آ جائے، میری ماں بھی آ جائے، میرے جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ بھی جہنم سے بچ جائیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور حضور کا صحابی بن جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی درینہ تمنا تھی کہ ان کے والد صاحب اسلام لائیں۔ تو جس وقت وہ اسلام لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت اس بات کا یعنی بتایا کہ میرے ابا جی بھی اسلام لے آئے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی جگہ پہ یعنی میرے ابا جی ابو قحافہ کی جگہ پہ اگر آپ کے چچا جان جناب ابو طالب وہ اسلام لے آتے تو اس کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی، یعنی جتنی میرے ابا جی کے اسلام لانے کی مجھے خوشی ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ اگر وہ اسلام لے آتے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ محبوب میرے ابا جی کے اسلام لانے پہ آپ کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ اپنے چچا جی کے اسلام لانے پہ خوشی کرتے، تو آپ کی خوشی محبوب ہمیں اپنی خوشی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے تو محبوب کو وہ چیز ہمیں بھی وہی